بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، غزہ کے اندر انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اور ہماری بدبختی دیکھیں اور ہماری جو ہے وہ بے حسی دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک ابھی سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے اور بڑھ کے ماری جا رہی ہیں کہ ہم جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آج امریکن صدر نے بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو گلے لگا کے ان کا ماتھا چوما کہ آپ نے بہت زبردست وہاں پرفارمنس دکھائی ہے، تباہی مچا دی ہے. وہاں پہ مسلمان بچوں اور بچیوں کی جو ہے وہ ایک دوسرا کربلا برپا ہے. پانی نہیں ہے پینے کے لیے، چھت نہیں ہے، بم گرا کے تمام لوگوں کے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں. 2 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. غزہ کے اندر غذائی قلت جو ہے اور جو باقی ماحول ہے وہ انتہائی دردناک ہے. جو وہاں بچوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں وہ ان بے حس اور یہ بے غیرت مسلم حکمرانوں کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں، اور یہ ابھی بھی جو ہے وہ مختلف کوئی اپنے اقتدار کے چکر میں ہے پاکستان سمیت، اور سعودی عرب کے اندر فیسٹیول ہو رہے ہیں. ہم نہ جانے کس مٹی کے مسلمان ہیں. جیسے یزید کے دور میں یزید کے ساتھ لاکھوں کا لشکر، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم جو وہ آل محمد ہے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سیم وہاں پہ ابھی بھی صورتحال یہودی جتنی قوتیں ہیں انہوں نے ہمیں یزیدی لشکر میں شامل کرا دیا ہے. ہمارے پاکستان کی صورتحال دیکھیں، باقی سعودی عرب کی دیکھیں، باقی عرب امارات کی دیکھیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. وہاں جناب ایندھن کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے. وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ پا رہی ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ روزانہ بمباری ہو رہی ہے، مسجدیں تباہ کر دی گئی ہیں. وہاں پہ ہاسپیٹلز نام کی چیز نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے وہ بے گور و کفن بچوں کی اور خواتین کی لاشیں سر عام زمین پہ پڑی ہیں. وہاں پہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان کی بدماشی، ان کی جو ہے وہ کھل کے جو سامنے آ گیا ہے. برطانیہ، امریکہ، وہاں کسی کی جرت ہی نہیں ہے ہمارے سمیت، کیونکہ ہم غلام ابن غلام ہیں. ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم اس کے اتحادیوں کے غلام ہیں، اور ہماری تو جرت ہی نہیں ہے کہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ہم کوئی اپنا جو ہے وہ فوج، امدادی فوج بھیج دیں. ہماری جرت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پہلے انہوں نے مکمل طور پہ ذہنی طور پہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں یا جتنے مسلم کنٹریز کے حکمران ہیں ان کو ذہنی طور پہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ فارغ کیا ہے، اور پھر ان کو اخلاقی طور پہ اس قدر کرپٹ، اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ ان کے اندر غیرت نامی، اسلامی تہذیب نامی چیزیں جو ہیں وہ مٹا دی گئی ہیں. اب یہ جو صورتحال اس وقت منظرکشی پیش کر رہا ہے فلسطین، یہ بات یاد رکھیں کہ فلسطینیوں کا خون جو ہے وہ جتنے مجرم یہودی ہیں اس سے زیادہ مجرم جو ہیں وہ مسلم کنٹریز ہیں جو اس وقت خاموش بیٹھے ہیں، تماشے دیکھ رہے ہیں، اور صرف چند ایک اجلاس بلا کے قراردادیں پاس کر کے وہ یہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے. کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے. تمام اسلامی ممالک کی فورسز جو ہیں وہ بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ہمارے مسلمان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ وہاں جو ہمارے مسلمان بستے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ ایک ہمیں پکار رہے ہیں، پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کو آؤ، اور ہماری جو ہے ادھر اتنی ہمیں غلامی میں جکڑا گیا ہے کہ ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم ان کی آواز کو سن سکیں اور کلمہ حق کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. بات یہ سارے اسلامی ممالک یاد رکھیں کہ یہ آگ اب پھیل رہی ہے، اور اس کی لپیٹ میں یہ سارے پاکستان سمیت سارے اسلامی ممالک آئیں گے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون باطل کے ساتھ کھڑا ہے. ہماری جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ساری جنگ اس وقت امریکہ کی ہے. کیونکہ اسرائیل نام کی جو چیز ہے یہ صرف ایک جو ہے وہ پتلی تماشا ہے. اصل میں یہ امریکہ ہے اور یہ سب کچھ امریکہ کر رہا ہے. باقی ایران ایک اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ وہ صرف ان کی کوئی ٹیکنیکل مدد کر سکتا ہے. بصورت دیگر ایران ایک اکیلا اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتا. جب تک تمام اسلامی ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہو کے
اس یہودی لابی کا قلعہ کما نہیں کریں گے اور اسرائیل جیسے ناسور کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے اور اس کا دائرہ کار آنے والے دنوں میں پھیلے گا، کیونکہ ہماری بے بسی اور بے حسی اسی طریقے سے رہی تو یہ آگ پھیلتی، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو فائر بریگیڈ کا کام کرے کہ کہیں اگر آگ لگتی ہے تو اس کو بجھانے کی کوشش کی جائے۔ کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے، نہ ہی ہمارے عرب امارات اور پاکستان سمیت امریکہ ہمیں اپنی جناب غلام سمجھتا ہے، وہ ہماری بات نہ سننے کو تیار ہے نہ ماننے کو تیار ہے۔ اقوام متحدہ کا کردار دیکھ لیں، انتہائی گھنونا اور انتہائی ظالمانہ کردار ہے، اور یہ کسی صورت بھی اقوام متحدہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی اپنی جو ہے وہ عمل درآمد کرا سکیں گے۔ اگر ان کی کوئی قرارداد ہے، وہ محض ایک کاغذ ہے جسے امریکہ ویٹو کر کے پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے، اور جہاں پہ ان کا دل کرتا ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہوں نے اب دیکھیں تمام عرب ممالک کے پاس آئل ہے، اس وقت وہاں شدید ایندھن کی کمی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایندھن پہنچائے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو رکوائے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے۔ یہ صفحہ ہستی سے مٹیں گے فلسطینی تو سمجھ لیں مسلمان جتنے ممالک ہیں وہ بھی صفحہ ہستی سے ان کی باری باری آئے گی، اور یہی صورتحال رہی تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ملک بچ پائے گا، اور امریکہ جس کا جہاں پہ دل چاہے گا اس کو ملیا میٹ کر دے گا۔ دوسرا ناظرین، آج پاکستان نے ایک اور میزائل کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ہم میزائل تو بنا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ میزائل ہم کس کو ماریں گے، کیونکہ ہمارے مسلمان تو وہاں جو ہے وہ بالکل اس وقت بے بسی کی تصویر ہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسا میزائل ہو، کوئی ایسا ہمارا جان باز ہو، جو ہمارا سپہ سالار ہو، جو یہاں سے کم از کم ان فلسطینیوں کی آواز کو سنے اور وہاں تک جو ہے وہ ان کی مدد کو پہنچے۔ دوسرا کرکٹ ورلڈ کپ کا جو ہے وہ آج ایک یک طرفہ میچ ہوا ہے، اور ساؤتھ افریقہ نے بہت آسانی کے ساتھ بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے، اور کافی جو ہے وہ تباہ کن بالنگ کی ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے پہلے 400 کے قریب ٹارگٹ دیا، پھر انہوں نے ان کی ٹیم کو بہت کم سکور پہ ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی ہمارے جتنے ہماری ایشین ٹیم میں مسلمان ٹیمیں ہیں، جیسے افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ان کے اوپر بھی وہی زوال ہے جیسے فلسطین کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم دے، ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان کو کوئی اللہ غیرت دے، کوئی دین اسلام کے مطابق جہاد کی انہیں ہمت اور توفیق دے۔ بہت شکریہ۔